سیدنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے آخر میں تشریف لانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب بھی ہوں، یعنی انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں. ہمارے ساتھ آج آپ رہیں خواتین تو خاص طور پہ، کیونکہ آج 4 اعزاز پانے والی انتہائی منفرد خاتون کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں کئی خواتین ایسی ہیں جن کی رفتوں اور جن کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، جو اپنی تکریم و تعظیم کے آسمان پر اس منزل پہ فائز ہیں جہاں انسانی علم و عقل کی رسائی تک ممکن نہیں. ایسی ایک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کی رفتوں پر رفت نازا اور جن کے مقام و مراتب بھی شادماں نظر آتے ہیں، جو اس گھرانے کے آسمان کا تارا بنی جو گھرانہ انبیاء کرام علیہ السلام کا گھرانہ ہے. اور عورت کے لیے یہ بات آپ جانتے ہیں ناظرین کہ انتہائی قابل فخر حوالہ ہوتی ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوئی اور شادی ہو کر بیاہ کر کس گھر میں گئی. حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کو یہ عظیم ترین اور ازلی شرف نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہستی، اس جلیل القدر پیغمبر کی بہو بنی جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کر پکارتی ہیں. اب فضیلتیں سنتے جائیں صاحب آپ، جو جد الانبیاء ہیں، مجدد انبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اولو العزم رسول ہیں، امام الناس ہیں، اور حنیف کہہ کر پکارے جانے والے ہیں، ملت حنیف اور دین حنیف کے دائی اور حامل قرار دیے جانے والے ہیں، نمرود کے غرور کو خاک میں ملانے والے ہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا کرنے والے ہیں. ناظرین کرام، حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اس نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ بنی جن کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 برس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں ایک ایسے سعادت مند فرزند سے نوازا جو بنی اسرائیل کے جد امجد بنے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جن کی اولاد بنی اسحاق کہلائی. ناظرین کرام، پھر رفتوں کا ذرا عالم تو دیکھیے کہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ بیٹا عطا فرمایا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہیں، جن کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو اپنی والدہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں اور چاہتوں کے مرکز بنے اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر بنے. یعنی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب کم و بیش آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد
داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین شہزادے پہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی نسل سے بنی اسرائیلی کہلائے۔ ناظرین کرام پھر بالائے کرم دیکھیے بات، یعنی جو کرم ہوتا ہے اس پر ایک اور کرم ہوتا ہے، اسے کرم بالائے کرم کہا جاتا ہے۔ یعنی کرم بالائے کرم دیکھیے کہ آپ وہ دادی جان بنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوتا بھی وہ عطا کیا جو نبوت سے بھی سرفراز کیے گئے اور پھر بادشاہت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ مصر کی حکومت سے بھی نوازے گئے، اور عالم یہ ناظرین کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کل حسن کا آدھا حصہ عطا ہوا ہے۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاک سیرت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ جس دور میں آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، دور تو بت پرستی کا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت پرستی سے مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ آپ سلیقہ شعار اور انتہائی نیک خصلت خاتون تھیں، اور کیوں نہ ہو ناظرین ذرا قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پر کہ آپ نے خود آگے بڑھ کے ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا خصلتوں سے عطا فرمایا ہے، کیا خصلتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ اپنے خاوند کی اطاعت گزار تھی، نیک تھی، با وفا تھی اور انتہائی با اخلاق خاتون تھی۔ بس یوں کہہ لیجئے اگر میں مختصراً سمجھاؤں تو 4 ایسی فضیلتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں ناظرین جو کائنات میں کسی اور خاتون کو عطا نہیں ہوئی، اور 2 فضیلتیں اور اس کے ساتھ اگر جوڑ لیں، یعنی آپ بھاوج ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور آپ بھاوج ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی موت۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ میرا خیال ہے بلکہ میرا یقین ہے کہ پہلی مرتبہ کسی ٹی وی چینل پہ یہ شو ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر میں اس کو شو تو نہیں کہوں بلکہ یوں کہوں کہ حاضری پہلی مرتبہ جس بارگاہ میں ہونے جا رہی ہے۔ یعنی آپ سوچئے میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو واقعی دل جو ہے وہ ایک عجیب کیف و سرور میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ آپ کا بنیادی خاندانی تعارف، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکونت اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے عقد میں آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سعادت کی بات ہے کہ 92 کی جو پوری ریسرچ ٹیم ہے وہ ایسے نئے موضوعات اور نئی شخصیات کے بارے میں ہمیں پڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ عام طور پر جن کو نہ ڈسکس کیا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، بعض اوقات کتابوں میں بھی ان کا ذکر اس انداز سے نہیں ہوتا کہ ان کی مکمل شخصیت کا احاطہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ میں ریسرچ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سعادت کے سفر میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو آپ نے اپنا ابتدائیہ پیش فرمایا، دیکھیے کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ان کی فضیلتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ذکر فرمایا کہ رہتی دنیا تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ایسا ہی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ان خواتین کا ذکر فرمایا جنہیں فضیلتیں بیان فرمائی گئیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ہمیشہ ان عورتوں کی فضیلتوں کو ذکر فرمایا، اور خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں تو بعض خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نسبتوں سے سرفراز فرمایا، یعنی وہ ایک جہت سے نہیں بلکہ بہت ساری جہتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس انداز سے سرفراز فرمایا کہ کہیں والد کی طرف سے نسبت ہے، کہیں شوہر کی طرف سے نسبت ہے، کہیں بیٹوں کی طرف سے نسبت ہے، کہیں بھائیوں کی طرف سے نسبت ہے۔ بہت ساری صحابیات بھی آپ کو ایسی ملیں گی، بہت ساری ازواج مطہرات بھی آپ کو ملیں گی، اور خاص طور پر جو میں ذکر کروں حضرت سیدہ کائنات سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان کا ذکر خیر جب کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کی صاحبزادی ہیں، تمام اولیاء کے سردار کی جو ہے وہ زوجہ ہے، اور شہیدوں کے سردار کی والدہ محترمہ ہے، جنت میں جو نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی جو ہے والدہ محترمہ ہے، اور خود خواتین کی سردار ہیں، اور خود خواتین کے سردار ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیجئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، تو آپ کو رشتوں کی بڑی کہکشاں ہر طرف نظر آتی ہے۔ اور آج جس ہستی پر ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو سعادتیں عطا فرمائی ہیں،
آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جن فضیلتوں سے ان کو سرفراز فرمایا، وہ جو آپ نے ذکر فرمائی، ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جہاں 4 باتوں کا ذکر ہوا، آپ نے 2 باتوں کا مزید اضافہ فرما کے 6 اعزازات کا ذکر ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ یقیناً یہ وہ اعزازات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر لگتا ہے کہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ وہ خاتون ہیں اپنی انفرادیت کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سسر کا انتخاب بھی کیسا فرمایا، شوہر کا انتخاب بھی کیسا ہے، پھر اولاد کے اعتبار سے انتخاب کیسا ہے، اور پھر بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالی نے نبی بھیجے اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو، آپ کے صاحبزادے کو جو فضیلت عطا فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام کو، تو یہ پوری شخصیت کا احاطہ اگر ہم کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی شخصیت بنی اسرائیل میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا ذکر خیر کرنے کا اللہ تعالی آج ہمیں شرف عطا فرمایا اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ بننے کا انہیں جو ہے مطلب وہ شرف حاصل ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کنعان میں جو آپ کا خاندان ہے اس میں جو ہے مطلب وہ نکاح وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ نہ ہو اور دوسری جگہ پر ہو جائے، لہذا آپ علیہ السلام نے جب انتخاب فرمایا تو حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اور ان کی کیفیت آپ کے ذہن میں آئی، اس اعتبار سے کہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ اول تو جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے وہ ظاہر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ددیال کا خاندان ہے، اس وجہ سے آپ نے چاہا کہ مطلب وہاں پر رشتہ ہو۔ دوسرا، آپ نے حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھی کہ ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ رشتہ کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں وہ آپ کے بھتیجے ہیں، جس گھر میں رشتہ رکھنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ضمن ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا آپ نے ذکر فرمایا کہ 90 سال اور اس کے بعد 100 سال کی عمر کے بعد 2 اولادیں ہوئی، لیکن آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ ہی کی زیر کفالت رہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق بھی اس خاندان سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جب رشتے کا معاملہ ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 برس کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ایک اچھے خاندان میں اچھی جگہ پر رشتہ ہو، تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہاں جائیے فلسطین، اور کنعانی خاندان میں تو میں رشتہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن جہاں میں چاہتا ہوں رشتہ کرو وہ میرے بھتیجے بطویل بن ناحور کے گھر جاؤ اور انہیں جا کر یہ پیغام دو کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ رشتہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سعادتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو آپ کو عطا فرمائے وہ یہ کہ جب نکاح میں آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو اولاد آپ کو عطا فرمائے اس سے بنی اسرائیل کی پوری نسل آگے روانہ ہوئی۔ اس میں گفتگو کرتے ہیں نا، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، آپ ان کی جدہ، اور آپ یہ مطلب تمام ہی نبی جو کہتے ہوں گے کہ ہماری دادی جان ہے، ہماری دادی جان ہے، تو کتنا بڑا یہ شرف ہے، اس پہ بات کریں گے آگے جا کے۔ لیکن اب جو ایک بڑا، میں نے جیسے ابتدا میں ایک بات کہی کہ ایک خاتون کے لیے بڑی پریولیج ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے پوری عمر جو ہے اس پریولیج کو اپنے ساتھ منسوب کرنا پسند کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کس گھر میں پیدائش ہوئی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے حوالہ کہ وہ کس گھر میں بیاہ کے گئی، اور عموماً یہ حوالہ آپ کو پتہ ہے خاندانوں میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، بھائی آپ نے اپنی بیٹی کہاں پر دی ہے، یا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں پر کیا ہے، اچھا اس جگہ کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ نصیب اچھے فرمائے، یہ ایک تاثر ہوتا ہے۔ تو کجا اس کے سوچئے کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر اپنی بہو کے انتخاب کے لیے اپنے غلام کو بھیجیں، تو جو بہو بننے کا اعزاز حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ رفقہ بنت بطویل رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اعزازات میں جیسا آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی پوری شخصیت کا احاطہ کیا ہے، حضرت ابراہیم خود بنفس نفیس اپنی ذات میں ایک انجمن حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کے القابات کو دیکھیے تو کثرت کے ساتھ آپ کے القابات قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس ایک ذات کو امت کہا گیا ہے، یعنی ایک ذات میں انجمن آپ کو کہا گیا، امام الناس جس کا لقب ہو، اور جن کو اللہ کا خلیل ٹائٹل دینے کے لیے خود ملک الموت آئے اور انہیں آ کر اللہ رب العزت کے دوست ہونے کی سند اور شرف عطا کر رہے ہوں، وہ جناب ابراہیم کس قدر بڑے اعزاز اور شرف کے حامل ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ جناب ابراہیم کی رشتے میں بھتیجی لگتی ہیں،
اچھا اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں کہ یہ بھتیجی ہیں یعنی بھتیجے ہیں بطویل، ان کی یہ بیٹی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حضرت ابراہیم کی یہ پوتی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوتی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب رشتہ مانگا گیا ہے تو بہت ساری خصلتیں ان کے پیش نظر تھیں، جن میں سب سے بڑی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ذکر کی گئی کہ آپ انتہائی با حیا اور با اخلاق شخصیت کی حاملہ خاتون تھیں. اور اس کی وجہ یہی ذکر کی گئی کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ چونکہ کچھ عرصہ اس علاقے میں، اس گھر میں، ان افراد کے درمیان رہ کر یہاں تشریف لے کر آئے تھے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی نبوت کے آثار وہاں چھوڑ آئے. اور یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم کی نظر میں وہ حسین خاتون اپنے شہزادے جناب اسحاق کے لیے نظر میں ہیں اور اس کے لیے آپ انہیں بھیج رہے ہیں. اس میں ایک بات کا اور اضافہ کیجئے، قطع کلام کی معذرت، کہ چونکہ بت پرست آپ نہ تھے اور آپ کو بت شکن بنا کے بھیجا گیا اور شرک شکن بنا کے بھیجا گیا، تو انتخاب بھی آپ نے گھر کے لیے اس بہو کا کیا جو بت پرستی سے بیزار تھیں. بالکل، یہ تاریخ نگاروں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدہ رفقہ کو یہ اعزاز اور یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جہاں پر ستاروں کی پوجا کی جا رہی ہے، چاند کی عبادت کی جا رہی ہے، سورج کو معبود بنایا جا رہا ہے، بتوں کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کیا جا رہا ہے، بت پرستی اپنے عروج پر ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو خاندان نہ صرف بت پرست ہے بلکہ اس خاندان کے دیگر افراد جو ہے بت فروشی میں بھی مشغول اور مصروف ہیں کہ ان کے گھر سے خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک ایسی پاک باز خاتون بھی ہو کہ جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، سر بسجود نہ ہوئی ہوں اور دین حنیف کے علم بردار ہوں، وہ سیدہ رفقہ تھیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہاں خود اس بت پرستی سے بالکل دور تھے اور خود ایک دین حنیف کو لے کر آگے چل رہے تھے، تو اسی کی پیروکار سیدہ رفقہ کو انہوں نے اپنے شہزادے جناب سیدنا اسحاق علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا. اور پھر آپ نے بھی بہو ہونے کا جو حق ادا کیا وہ بھی کتنا خوبصورت ہے. تاریخ نگاروں نے یہ بات بیان کی ہے کہ سیدہ سارہ اور جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی علیہ السلام دونوں ہستیاں اپنی بہو سے اس قدر خوش تھیں صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے خدمت گزاری میں حد کر دی تھی، ہر معاملے میں جناب سیدہ سارہ اور جناب ابراہیم کو باپ اور ماں کا درجہ دیا، جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم کی زبان سے ہمیشہ سیدہ رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں ہی نکلیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ 100 برس کی عمر میں آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، بشارت دی گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ 40 برس کی عمر میں جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے وہ عقد ہوا ہے. اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 140 برس ہوگی اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی عمر 130 برس ہوگی. تو بوڑھے والدین کی یا بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرنا اٹ سیلف جو ہے بالکل وہ کتنا بڑا کام. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے نا کہ نہ صرف وہ خدمت پر مامور ہیں بلکہ وہ ساس و سسر اتنا خوش ہیں کہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اچھا ساس سسر بھی کوئی معمولی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہیں جو ان کے سسر بنے. ان کی شان عالم یہ ہے اور ان کی عبادت کی کیفیت کا عالم یہ ہے. رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں باری تعالیٰ جیسا میں سجدہ کرتا ہوں ویسا سجدہ کرنے والا کوئی اور نظر کیوں نہیں آتا. رب الجلال نے فرشتوں کی جماعت کو مامور فرمایا کہ جب میرا ابراہیم اور میرا خلیل عبادت کیا کرے تو تم اس کے ارد گرد اسی کی جیسی عبادت کیا کرو تاکہ انہیں تمہارے ساتھ انسیت قائم رہے اور ان کی عبادت کا ذوق بڑھ جائے. بتائیے کہ ان عبادتوں کو جس سیدہ رفقہ نے بطور بہو دیکھا ہوگا پھر سیدہ رفقہ کے اپنے کردار کا عالم کیا. اچھا یہ بالکل پھر بات گھوم پھر کے اسی طرف آ گئی کہ قربان جاؤں میں جو میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ نبوت پہ کہ انتخاب بھی کیسا کہ ظاہر ہے جو سرکار علیہ السلام کی آمد سے صدیوں پہلے سرکار علیہ السلام کی آمد کی دعا فرما رہے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ میری آل سے آخری نبی آنے والے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل میں تواتر سے انبیاء کرام آئیں گے؟ تو ظاہر ہے ایک ایسی بہو کی ضرورت ہے کہ جو ان کی دادی بنے گی، جو ان کی بڑی بنے گی، جو ان کی بزرگ بنے گی. تو انتخاب تو پھر اسی طرح سے ہوا ہے. اب وہ جو زوجیت کا اعزاز ہے وہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بنو اسحاق ظاہر ہے ان کے جد حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے شوہر نامدار بنتے ہیں حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ کے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ولادت ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی ولادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو یقیناً عقلوں کو حیران کرنے والا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 سال تھی
اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت 90 سال کی عمر میں تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت فرشتوں کی جماعت آئی جو دراصل قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی. انہوں نے جو ہے وہ بشارت دی کہ آپ کے یہاں پر ایک نیک اور سیرت لڑکا پیدا ہوگا. تو اب جب یہ بشارت دی گئی تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حیران رہ گئے کہ اس عمر میں ہمیں اس طریقے سے اولاد نصیب ہوگی، حالانکہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں. تو پھر فرشتوں نے سامنے سے جواب میں یہی کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ تو ہو کر رہنا ہے. اللہ. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 15 سال کی ان کی ولادت کے 15 سال بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ 15 سال تھی اس وقت آپ کی ولادت ہوئی. اور یہ اسی سال میں آپ کی ولادت ہوئی ہے جس سال میں تعمیر کعبہ کی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کی نبوت پر گواہی بھی عطا کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ قرآن میں تقریباً 16 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک. اس میں حضرت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اسی طریقے سے 140 ہے. اور اگر ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں تو وہاں پر آیت نمبر 84 میں آپ کا تذکرہ آیا. سورہ نساء میں آیت نمبر 163 میں آیا. تو قرآن کی مختلف صورتوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے. اور یہ آپ کے مقام و مرتبے کا ایک سمجھ لیں کہ بیان ہے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کا تذکرہ آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے ہیں. اور یہ شرف جو ہے آپ کو نصیب ہوا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے آپ سب کے جد قرار دیے گئے. اب یہاں پر پھر حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زوجیت میں آپ کا آنا یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک ایسے نبی جو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبولیت رکھتے ہوں، جن کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہو. اور پھر یہ انتخاب جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ جب اس قدر انبیاء علیہ السلام آپ کی نسلوں میں آنے تھے تو یقیناً آپ کا کوئی مقام و مرتبہ، آپ کا عمل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کا انتخاب کیا گیا. سبحان اللہ. یہ جو غلام کا تذکرہ کیا گیا کہ غلام کو بھیجا تھا باقاعدہ نکاح کے لیے کہ تلاش کر کے لاؤ، تو وہاں پر جب غلام پہنچے تو وہ شش و پنج میں مبتلا تھے کہ میں کیسے تلاش کروں گا کہ یہ جو خاتون ہیں کون سی خاتون ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے عقد میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو جب وہ غلام وہاں پر پہنچے تو ایک وہاں پر جھیل تھی جس کے قریب جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جب اس مقام پر پہنچے تو اب وہاں سے لوگ جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے پانی لیا کرتے تھے. تو اب وہ پریشان تھے کہ میں تلاش کیسے کروں. اتنے میں کچھ اس علاقے کی اس مقام کی وہ کچھ خواتین جو ہے وہاں پر آئیں اور اپنے گھر کا پانی تلاش کرنے لگی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس غلام کی نظر حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی. تو وہ جب نظر پڑی تو اس غلام نے کہا کہ جس قدر نورانیت اور جس قدر جمال اور جیسا وقار ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے امید ہے کہ یہی ہوں گی. اور پھر اس کے بعد اس غلام نے جو ہے وہ یہ ترکیب اپنائی کہ میں جو ہے ان تمام خواتین سے پانی طلب کروں گا، اگر انہوں نے میرے اونٹوں کا خیال کرتے ہوئے بھی اگر کسی ایک نے کہا کہ اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلا دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہی خاتون ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہاں بھیجا ہے. یعنی اس کا مطلب وہ جو سخاوت ہے وہ اس روٹ سے بھی جو ہے اس روٹ سے بھی آتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی بھر کر لائیں تو وہ غلام آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں، میں مسافر ہوں، میرے پاس اس طرح کا ساز و سامان موجود نہیں ہے. تو حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پانی پیش کیا اور جب آپ غلام جو ہے وہ سیر ہو گیا تو اس کے بعد حضرت رفقہ نے کہا کہ اگر چاہیں تو آپ اپنے اونٹوں کو بھی پلا دیں پانی تاکہ آپ اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں. تو پھر وہ اونٹوں نے بھی سیر ہو کر پانی پیا اور اس دوران حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر بھر کے لاتی اور اونٹوں کو پلاتی جاتی. اب غلام نے کہا کہ میری جو سوچ تھی کہ اگر ایسی کوئی سخاوت والی خاتون ہوں گی تو پھر اس سے فوراً جو ہے وہ اس خاتون سے کہا کہ آپ کے والد بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ملکہ کی پوتی ہوں اور میں بطویل کی بیٹی ہوں. تو فوراً جو ہے وہ غلام پہچان گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے مالک میں نے تجھے اپنے آقا پر کرم کرتے ہوئے بڑا پایا ہے، ابھی تو میں رستے میں ہوں اور مجھے وہ خاندان مل گیا جس خاندان کی تلاش تھی. اور پھر وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ گھر سے چلے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس خاتون کو ہمارے گھر لے کر آنا، ہمارے شہر میں لے کر آنا. تو غلام نے پوچھا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو کہ حضرت اسحاق کو وہاں لے جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا. پھر اس کے بعد جب غلام نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر پر اگر موقع مل جائے رہائش کا
تو آپ کیا مجھے اجازت ہوگی؟ تو حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر چلیں، مہمان نوازی بھی ہوگی اور سب کچھ. اور پھر جب غلام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوں اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے عقد میں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. تو وہاں پر پھر جو ہے حضرت بطویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا انہوں نے غور و تفکر کیا اور پھر کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ حکم ہے تو ہم رکنے والے بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر جو ہے وہ آپ کو وہاں سے حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور پھر آپ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے عقد میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک کر کے میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا، بس میں اس ایک ٹرانس کے اندر، اس وقت میں ایک روحانی ٹرانس کے اندر موجود ہوں کہ اتنی پیاری پیاری حسین اور بلند ترین، یعنی ان سے بڑی اب نسبت صاحب اور کیا ہوں گی، اتنی بلند ترین نسبتوں کی آپ حامل ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی اب یہ جو آپ کا چونکہ لقب اسرائیل تھا اور بنی اسرائیلی ظاہر ہے پوری آپ کی قوم، اور آج یہ جو پوری دنیا میں آپ صاحب جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری رفت یہی تو ہے کہ آج بنی اسرائیلیوں نے جو رفت قائم کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ گفتگو کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ بننے کا جو اعزاز آپ کو نصیب ہوا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ درود پاک کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے. 4 ایسے اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ناظرین، جو ظاہر ہے رہتی دنیا تک جب جب ان کا تذکرہ پاک ہوگا یقیناً مسلمان سر اٹھا کے فخر سے ان کے اعزازات کو دیکھیں گے. ایک اعزاز ان کو یہ نصیب ہوا کہ وہ بہو بنی اس گھرانے کی جو گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو بنی. دوسرا اعزاز آپ کو یہ نصیب ہوا کہ آپ زوجہ بنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، بنو اسحاق آپ سے. تیسرا اعزاز آپ کو یہ کہ آپ والدہ بنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ بنی اسرائیل کی جتنے بھی نسل ناظرین ان کے انبیاء کرام جتنے بھی کم و بیش آئے وہ سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے. اور چوتھا یہ کہ آپ دادی بنی حضرت یوسف علیہ السلام کی. یہ تو 4 اعزازات جو مین ٹائٹلز ہیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں 2 اعزازات کا اور اضافہ کیجئے صاحب، وہ بھی بڑے کمال ہیں کہ آپ بھاوج بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اس اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے وہ کزن ہوئے، تو آپ بھاوج بنی حضرت لوط علیہ السلام کی بھی. تو اگر ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4+2 یعنی 6 اعزازات آپ کو عطا فرمائے ہیں. آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور ذرا اب یہ بتائیے علامہ صاحب کہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ بننے کا اعزاز، لیکن اس سے قبل کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آغاز کریں تذکرہ پاک کا، جو ان سے محبت کا تعلق تھا خاص طور پہ، اور وہ محبت ہی کا پورا واقعہ ہے وہ جو دونوں بیٹوں کے درمیان ہے، میں اس کو کسی اور انداز سے دیکھتا ہوں، وہ ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو زوجہ عطا فرمائے حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی گزر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سعادت بخشی آپ کو کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی. اب ظاہر ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، تو اب یہ متمنی ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے.
کہا جاتا ہے 40 برس کی عمر میں جب آپ کا نکاح ہوا تھا، اسحاق علیہ السلام کی عمر جب 40 برس تھی، 20 سال تک آپ کے یہاں اولاد نہ ہوئی، اور 20 سال کے بعد جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو آپ یہاں بھی ایک بات یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 صاحبزادے عطا ہوئے 2 ازواج سے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہاں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 صاحبزادے عطا ہوئے، لیکن ایک زوجہ سے عطا ہوئے اور وہ ٹوئنز عطا کیے گئے، جڑواں بیٹے عطا کیے گئے. اور ان میں پہلے جو ہے وہ عیس ہیں، جن کے جسم پر جو ہے وہ سرخ بال وغیرہ ہیں، ان کو عیس کہا گیا. اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں، عقب میں آنے والے، ان کو یعقوب کہا گیا، کیونکہ عقب میں آنے والے ہیں وہ، تو اس وجہ سے ان کو یعقوب کہا گیا. اور ان کا لقب اسرائیل ہوا، اسرائیل لقب. اور پھر ان کی اولاد جو کہنا ہے وہ بنی اسرائیل کہنا ہے، جو قرآن پاک میں یا بنی اسرائیل اذکروا مختلف جو ہے وہ آیات میں اس کا تذکرہ وغیرہ ہمیں ملتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد عطا فرمائی تو ظاہر ہے کہ محبت ہے. اچھا، یہ ایک فطری معاملہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے بعض اوقات کسی بیٹے سے باپ کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور جو ہے بعض اوقات کسی سے جو ہے وہ ماں کو محبت ہو جاتی ہے، میلان جو ہے بڑھ جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس سے بعض اوقات جو ہے مطلب باپ جو ہے وہ زیادہ شفقت کر رہا ہوتا ہے، اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس پر ماں کا لاڈ پیار جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بڑا بڑائی کے اعتبار سے جو ہے، چھوٹا جو ہے محبت و حلاوت کے اعتبار سے جو ہے وہ الفت کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے. تو یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو زیادہ ان کی آپ کی رغبت تھی اور زیادہ شغف آپ کا تھا وہ بڑے صاحبزادے کی طرف تھا، کیونکہ وہ جاتے تھے شکار وغیرہ کے لیے، جناب عیس کے ساتھ تھا، جناب عیس کے ساتھ، اور لا کے گوشت وغیرہ بھی آپ کو کھلاتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے قریب زیادہ رہا کرتے تھے گھر کے کام کاج وغیرہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ گھر میں رہا کرتے تھے تو آپ کی والدہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ اپنے والد سے بہت زیادہ دعائیں لینا شروع کریں. اب ہوا یہ کہ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جب بینائی کمزور ہوئی تو آپ کو چونکہ شکار کا گوشت کھانے کا شوق تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شکار کا گوشت کھانا چاہتا ہوں. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو لا کر کے دیا کرتے تھے، لیکن جب اس وقت ذکر کیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں موجود تھے. تو والدہ نے کہا کہ آج دعائیں لینے کا وقت ہے، جاؤ. اور لے کر کے ان کی کچھ جاتی بھی رہی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو وہ گوشت لے کر کے آئے، گوشت لے کر لائے، اور لا کر کے جب جو ہے وہاں پہ سامنے رکھا تو سامنے رکھنے کے بعد سبحان اللہ جب گوشت انہوں نے تناول فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام نے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے، تمہاری نسل سے انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے. یہ وہ دعا ہے جو باپ کی بیٹے کے کو باپ نے بیٹے کے لیے یہ دعا کی. اچھا، جب وہ تناول فرما لیا آپ نے، تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ آئے اور انہوں نے گوشت پیش کیا. تو انہوں نے کہا بیٹے گوشت تم مجھے کھلا چکے ہو؟ تو کہا کہ نہیں بابا جان، میں تو ابھی لے کر کے آیا ہوں. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے حضرت یعقوب نے مجھے گوشت کھلایا، پھر آپ نے ان کو دعا کی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پھلوں میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے. تو دونوں بیٹوں نے والد محترم کی خدمت کر کے دعاؤں کو لیا. یہاں ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعا تو دونوں کے حق میں قبول ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی روایات کو بیان کیا جاتا ہے. اسرائیلی روایت سے مراد یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم تک بہت ساری باتیں پہنچیں گی. ٹھیک ہے. وہ باتیں جو قرآن پاک کے اور میری زندگی کے مطابق ہو تم انہیں قبول کرو، اور جو اس طرح کی نہ ہو تو ان کو رد کر دیا جائے. تو اسرائیلی روایت کے اعتبار سے ہمیں یہی بات علماء نے بیان فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہیں ہم انہیں قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ مخالف ہیں ہم ان کا رد کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مخالفت یا موافقت دونوں میں سے کہیں بھی نہیں جاتی تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس بات کو زیادہ بہتر جاننے والے. تو یہ جو بات ذکر کی جاتی ہے بعض لوگ اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس انکار کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ باپ کی دعا تو اولاد کے حق میں ہے، اور وہ دعا ظاہر بھی ہو رہی ہے کہ انبیاء بھی مل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں بادشاہ بھی پیدا فرما رہا ہے. یعنی نبوت و بادشاہت اگر کہیں جمع ہوئی ہے بنی اسرائیل میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور یہ اولاد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے.
یا میں نصیحت کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دیا کریں، بد دعائیں نہ دیا کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو برباد ہو جائے، پھر برباد ہو جاتا ہے وہ، پھر زندگی بھر جائے والدین رو رہے ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. قطع کلام کی معذرت، آپ یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ خیر کی دعا دیں، کیونکہ یہ جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں یہ نسلوں میں سرایت کر جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک وہ دعا گئی. آپ سوچیے. اچھا پھر وہاں حضرت عیس جو ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، ان کے داماد بنے، تو جو سرسبز و شادابی کا تصور ہے آپ دیکھیے وہ وہاں ہمیں نظر آتا ہے اس علاقے کے اندر. دیکھیے دونوں بیٹوں کے لیے جو دعا دی گئی ہے تو دونوں بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کے اثر سے مشرف فرمایا ہے. اچھا اب جو اعزاز ملا بنی اسرائیل کی جدہ ہونے کا، دادی ہونے کا، وہ ذرا بتائیے نا. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیٹے عطا فرمائے ہیں، آپ کی 2 شادیاں ہیں اور ان میں سے ایک بنیامین ہے اور اس کے علاوہ جو 11 بیٹے ہیں باقی وہ. اور پھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو آگے پورا سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جب تک قیامت تک انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا، وہاں بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کی جب ذکر ہوتا رہے گا تو یہ ذکر جڑتا رہے گا حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام تک، اور وہ ذکر جاتا رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ. اور بات وہ یہ ہے کہ تفاخر سے بیان کریں گے کہ ہماری دادی حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف جو اور نصیب ہوا وہ بھی بڑا کمال ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جن کے حسن کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی، جو غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں فروخت کیے گئے اور پھر والی مصر بن کے بادشاہت کے تخت پہ بھی تشریف فرما ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا کتنا بڑا کام آپ سے لیا. تو حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دادی جان بنی. آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا خوبصورت اعزاز اور بڑی خوبصورت سند ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ انا املح و اخی یوسف اصبح، کہ میرا حسن جو ہے وہ نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا جو حسن ہے وہ میٹھا حسن. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے حسن میں نمکینی پن کم ہے ہی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں نمک کم ہے، یہاں مٹھاس اور نمکینہ ہونا ایسا شاندار ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے پھر وہ پیچھے ہٹنے کی جانب اشارہ ہی نہیں کرتا. اسی لیے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب دیکھیے کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت لڑی ذکر فرمائی. وہ کیا؟ جو فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. سبحان اللہ. یعنی اس سے جو پہلے کریم مراد ہیں وہ پہلے کریم جناب یوسف ہیں، سبحان. پھر ابن کریم جناب یعقوب، پھر ابن کریم جناب اسحاق، پھر ابن کریم جناب ابراہیم. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود اپنی زبان سے کریم ذکر فرمایا. اللہ. ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کریم کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کریم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. سبحان اللہ. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس حوالے سے نہیں پوچھ رہے. ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم دوسرے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ کریم تو یوسف ہی ہیں. اللہ. تو یوں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کے اعتبار سے ذکر فرمائی. اللہ. ایک روایت آپ نے سرنامہ کلام میں ذکر کی تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو جو ہے نصف حسن دیا گیا. اللہ. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو نصف حسن دیا گیا. اللہ اکبر. اب جب ان کی والدہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کی والدہ کون ہے؟ بہو ہے حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہو ہوئی. وہ بیٹی کس کی ہیں؟ جناب لابان کی، جو بہن ہے جناب رفقہ کی. اچھا 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 اچھا. چونکہ عیس چلے گئے جناب اسماعیل کے پاس ددیال کی طرف، اور جناب اسحاق جو ہیں وہ چلے گئے ننیال کی طرف، ماموں کے پاس چلے گئے. اور ان کی جو بیٹی تھیں ان سے نکاح ہوا
جناب یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی بہو بنی؟ جی بالکل، یوسف علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ ہوئی لابان کی بیٹی، اچھا اچھا، جو جناب رفقہ کی بھتیجی ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بھتیجی ہیں یہ وہ والدہ ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یوسف اور ان کی والدہ کو نصف حسن دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا اگر یہ حسن ہے کہ جس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نصف حسن ہے، تو ان کے والد لابان اور پھر ان کی بہن جناب رفقہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا حسن و جمال کے جاندار ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے مفتی صاحب نے جو ذکر فرمایا نا کہ وہ غلام جب اس نے دیکھا تو حسن و جمال اور وقار کو دیکھ کر ہی وہ انہی پر نظر جمائے بیٹھا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت اور ہستی نہیں ہے۔ تو یہ حسن کے اعتبار سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدہ رفقہ کا جو تعلق ہے گویا ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کی دادی جان کا حسن جو چھلک چھلک کر کسی ہستی میں نظر آیا، وہ تو چونکہ خاتون تھیں تو ان پر تو طہارت اور عفت کا پردہ ہے، ان کا حسن تو نمایاں اور آشکار نہیں ہونا تھا۔ جس ہستی سے ہوا ہے اس ہستی کو جناب یوسف علیہ السلام اور دیکھیں آپ مصر کے حسن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صدقہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ آپ کے قدمین مبارک وہاں پڑے تو آج تک مصر میں جو ہے وہ حسن نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ جس پیڑھی میں اور جس لڑی میں پیچھے سے آپ تک منتقل ہو رہا ہے، ان میں یہ خوبصورت مبارک نفوس ہیں جن کا تذکرہ خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نسب کے اعتبار سے ذکر فرمایا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دادی بنی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی، اس اعتبار سے بھی آپ کو اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا کہ پھر دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اعزازات کا جو سلسلہ قائم کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل کہ آپ اپنی پھپھی کے پاس پرورش کے لیے گئے ہیں، اور آپ کی جو پھپھی ہیں وہ واپس حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب کو دینے پر آمادہ نہیں ہے کہ میں اس حسین و جمیل اپنے بھتیجے کو خود اپنے پاس پالوں۔ اور اس کے لیے پھر وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جو آپ پلو باندھا کرتی تھی تو آپ کے جسم پر اس کو باندھ دیا گیا، جو اور کہا گیا کہ جناب یہ تو گم ہو گیا ہے، لیکن جب دیکھا کہ آپ کی شکم سے وہ ملا ہے تو اس کے بعد اس دور کے مطابق پھر انہیں جناب یعقوب کی بہن ہی کے پاس پرورش کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور آپ انہی کے پاس جو ہے نا وہ پروان چڑھتے رہے اور پھر جناب یعقوب کے پاس دوبارہ آئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ سیدہ رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ باتیں جڑ رہی ہیں۔ سر ایک بات اور ذرا اس پہ آپ کلام فرمائیے اور ذرا تصور کیجئے، جسٹ امیجن کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے آپ کے صاحبزادے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جو آپ کی دیگر نرینہ اولادیں تھیں بنیامین کو ملا کر جو ہیں تقریباً وہ 11 بیٹے مطلب بنتے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے۔ جب قافلہ مصر پہنچتا ہے کینان سے تو ایک روایت یہ بتاتی ہے تقریباً جو امیجیٹ فیملی تھی وہ 72 افراد پہ مبنی تھی، اور آپ یہ دیکھیے 4-5 صدیوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے اپنا ہجرت فرماتے ہیں میدان تی کی طرف تو 6 لاکھ سے اوپر نفوذ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹیلٹی میں جتنی بھی پاپولیشن ہے یہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی اولادوں میں سے۔ بالکل، اور میں پھر یہ بات آپ سے عرض کروں کہ حضرت سیدہ رفقہ کی اولاد سے تو ہیں ہی، لیکن حضرت رفقہ سبب بنی تھیں اس دعا کا جو دعا جناب اسحاق نے جناب یعقوب کو دی کثیر اولاد کی، جہاں یعقوب جڑواں بیٹے میں دوسرے نمبر پر آنے کی وجہ سے یعقوب کہلائے، وہاں ادب میں یہ بات بھی ذکر کی لغت میں کہ یعقوب سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اپنے پیچھے کثیر اولاد چھوڑ کر جائے، اور یہ جو کثیر اولاد چھوڑ کر گئے یہ بھی صدقہ ہے سیدہ رفقہ کا کہ انہوں نے اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ والد صاحب کی خدمت میں گوشت رکھیے اور ان سے دعا لیجئے، اور وہ جب دعا ملی تو اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں اس طرح نظر آتا۔ اچھا اس میں ایک اور بات ذرا بتائیے نا کہ مراتب کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بڑا رتبہ عطا کیا وہ رتبہ جو ہے خال خال دیگر جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پورا مصر آپ کو عطا کر دیا، اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے کام لیا اس میں خاص طور پہ مصر کا پورا انتظام و انصرام آپ کے پاس آ گیا، معیشت کی بحالی دیگر چیزیں، کچھ ذرا بتائیے اس بارے میں۔ یہ آپ کی فراست کی جانب خوبصورت اشارہ تھا جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ابتدا سے لے کر آپ کی زندگی کے اختتامی مراحل تک آپ دیکھ لیجئے، کبھی آپ کو راحت میں آزمائش میں رکھا گیا اور کبھی تکلیف کے ساتھ آپ کو آزمائش میں رکھا گیا۔ اگرچہ آپ قید میں بھی رہے لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ قید میں رہنے پر بھی کوئی شکر ادا کرتا ہے، تو آپ جواب میں کہتے تھے کہ اگر میں قید میں نہ آتا تو اتنے سارے لوگوں کو اسلام کا نور کیسے میسر آتا، وہ اللہ کو پہچانتے کیسے۔
کوئی بات نہیں، مجھ پر پریشانی گزری ہے، کتنے سارے لوگوں کو اللہ کی ہدایت کا نور مل گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کس اعزاز اور کس شرف کے ساتھ آپ مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حکمت، فراست کا عالم دیکھیے، اور وہ نبوت کی فراست ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے قحط سالی سے اپنی پوری قوم کو نکالا اور اس علاقے کو اس قحط سے کے اثرات سے حد درجہ دور رکھتے ہوئے اس قوم کو دوبارہ خوشحالی کی جانب لے کر آئے۔ جہاں جناب یوسف علیہ السلام ایک اعتبار سے مبلغ ہیں، وہیں شاندار حاکم بن کر انہوں نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ حقیقی مبلغ تو حاکم ہی ہوا کرتا ہے۔ واہ، یعنی وہ جو والی مصر ہونے کا آپ نے حق ادا کیا بنیادی طور پہ۔ آخر میں اب یہ جو دو اعزازات ہیں یہ بھی بڑے کمال ہیں صاحب، اور اس میں خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھاوج ہونا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی، چونکہ ظاہر آپ کزن تھے تو آپ کا جو ہے وہ بھاوج ہونا، تو یہ جو دونوں انبیاء کرام کی بھابھی ہونے کا اعزاز ہے یہ بھی حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے ساتھ جڑا ہوا۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس گھرانے میں بکثرت انبیاء علیہ السلام پائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا ایک بھابھی ہونے کا رشتہ ہے، تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بڑا شاندار اور بڑا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بڑے خوبصورت انداز سے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بچپن کے واقعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بھی شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں اور ان کی ایک عظمت ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور بڑی دعاؤں کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں، اسی وقت ایک آزمائشی حکم آ جاتا ہے کہ اب انہیں بیابان میں چھوڑ دو ان کی والدہ کے ساتھ، اور ایسے ام القریٰ کی ایسی وادی کہ جہاں پر نہ پانی کا کوئی بندوبست ہے نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے، بس تھوڑا سا ساز و سامان لے کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں اور وہاں پر وادی میں انتظار کرتی ہیں۔ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے اور آپ پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جب آپ چکر لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں، اور آپ پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پھر جو ہے وہ جب 7 چکر ادھر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ کے حکم سے جبریل آتے ہیں، اور بی بی جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑ رہی ہوتی ہیں وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی حاجرہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ اس پانی سے چلو نہ بھرتی اور اس کو ٹھہرنے کا نہ کہتی تو آج یہ زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اللہ! اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ چشمہ جاری کہاں سے ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر ٹھہرایا تھا جہاں پر آج کعبے کی تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایک شرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی یہ حکم عطا فرمائے کہ تعمیر کعبہ کریں، اور جب آپ تعمیر کعبہ ہوتی ہے تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام 5 پہاڑوں سے اس کی مٹی کو چن کر آتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ جبل طور حرا ہے جہاں سے آپ پہاڑ کی مٹی لے کر آئے، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی کرنے کے بعد جبل ابو قبیس سے جنتی پتھر حجر اسود لے کر آتے ہیں اور تعمیر کعبہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ تعمیر کعبہ کرتے ہیں تو وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خدمت کو قبول فرما، اور قرآن میں آپ کے 3 تذکرے کیے گئے بطور خاص، آپ کے 3 اوصاف، ایک تو اپنے والد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صادق الوعد فرمایا، یعنی سچے وعدے والے، پکا وعدہ کرتے ہیں، بڑے سچے ہیں، اور تیسرا یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ بچے رہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور شرف جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نسل سے انبیاء مبارکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ کی تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یہ دعا دی کہ اے اللہ میری نسل سے آخری جو نبی آنے والے ہیں ان کو مبعوث فرما، اور وہ بطور خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارکہ، یعنی حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا اپنے تعارف میں کہ میں اس نبی کی بھاوج ہوں
جن کی نسل میں خاتم النبیین جن کی نسل میں خاتم النبیین ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شرف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خاص عطا ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابو الانبیاء ہونے کا، تو ادھر جد سید الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی اگر ہم دیکھیں تو ان کی بھی بھاوج ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے چچازاد بھائی. اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے شرف عطا فرمائے، اور اس میں ایک شرف یہ ہے کہ آپ اہل صدوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی اہل صدوم کی طرف اب نبی مبعوث کیے گئے. اور حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ایسے حسین و جمیل تھے کہ آپ سفید رنگت والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے، اسی طریقے سے باریک ناک والے تھے، چھوٹے کانوں والے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے تو لوگوں میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے. تو یہ دو بڑے عظیم نبی ہیں جن کی بھاوج ہونے کا شرف بھی حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی ناظرین، اور ذرا چشم تصور سے محسوس کریں کہ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مانس اور کتنے ناز سے فرماتی ہوں گی کہ میں ان کی بہو ہوں جو جد الانبیاء ہیں، میں ان کی زوجہ ہوں جو بنی اسحاق کے جد ہیں، میں ان کی ماں ہوں جو بنی اسرائیل کے جد ہیں، میں ان کی دادی ہوں جن کے حسن کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین دیتے ہیں، اور میں ان کی بھاوج ہوں جن کی نسل میں خاتم النبیین تشریف لائے اور جن کی ٹھوکروں کا صدقہ رہتی دنیا تک مسلمان پیتے رہیں گے، اور میں حضرت لوط علیہ السلام کی بھاوج بھی ہوں. تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ میں کل بروز محشر عطا فرمائے. کتاب الشفا حصول اولاد کا وظیفہ. اولاد کے خواہش مند حضرات نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 روزانہ اس بار پڑھیں، اور یہ عمل حصول مراد تک جاری رکھیں، انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے، سخاوت اور حسن خلق انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے، اور حسن خلق ہی انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا. 4 اعزاز پانے والی منفرد خاتون حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.